سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹی تھیں، لاڈلی تھیں، چہیتی تھیں، والد کی بھی اور بہنوں کی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تو آپ دیکھتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کبھی اپنی جگہ پر بٹھاتے، دونوں ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، اور حسنین کریمین کے بعد تو صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، اور جب آپ کسی غزوے پر، جہاد پر، سفر پر تشریف لے جاتے، آپ کا سفر جہادی ہوتا تھا، تو آپ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے ہیں۔ اور جب آپ واپس آئے ہیں تبوک سے تو آپ کے بال یہاں کندھوں تک تھے، اور ظاہر ہے سفر سے آئے تھے تو کچھ گرد و غبار، تو سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا تو رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے ہاتھ پکڑے اور فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، لا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ دین اباک، لا یبقی بیت مدر ولا وبر، نہ کوئی کچا گھر بچے گا، نہ کوئی پکا گھر بچے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کے دین کو اس میں داخل کر دیں گے۔ آج دنیا کا کون سا گھر ہے جہاں تک اسلام پہنچا نہیں، انہوں نے قبول کیا ہو نہ کیا ہو، پہنچ ہر جگہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، آخری وقت تھا، تو آپ نے کان میں سرگوشی کی تو رونے لگی، آنکھوں سے ایسے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے پھر اشارہ کیا، کان قریب کیا تو آپ نے کچھ کہا تو پھر ہنسنے لگی۔ آپ نے جب بتایا کہ میرے جانے کا وقت ہوا ہے تو زار و قطار رو رہی ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اہل بیت میں سے، اہل خانہ میں سے جو آ کر ملیں گے وہ تم ہو، تو اس پر خوش ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کہنے لگی ہائے میرا غم، ہائے میرا غم۔ پھر کہا میں حضرت جبرائیل کو اپنے والد کے انتقال کی خبر سناتی ہوں۔ حضرت انس جو گھر کے خادم ہیں، وہ بہت 10 سال کے تھے جب سے خدمت میں تھے، تو بس دل کو جیسے غم لگ گیا، ہنسنا بھول گئی، بات بہت کم کرتی تھی۔ حضرت انس سے کہا انس تمہارے ہاتھوں نے گوارا بھی کیسے کیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی؟ تمہارے ہاتھوں نے یہ گوارا بھی کیسے کیا کہ تم ان پر مٹی ڈالو؟ اور بس پھر منگل کا دن 11 ہجری 3 رمضان المبارک، ربیع الاول کی 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، چھٹا مہینہ منگل کے دن 3 رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے آپ کی تیمارداری کی، بالکل آخری وقت میں آپ کی چارپائی اور آپ کی پائنتی سے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا، اور حضرت علی کی درخواست پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ، اور حضور نے فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ آپ خواتین جنت، جو لڑکیاں ہیں ان کی سردار ہیں، اور لڑکوں کے سردار آپ کے بیٹے ہیں حضرات حسنین کریمین
سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پورا گھرانہ این خانہ ہمہ افتاب، کائنات کی وہ کون سی خوش نصیبی ہے جو اس گھرانے میں نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت اٹھائیے، کیونکہ آپ تو چھوٹے سے بچے تھے 6-7 سال کے جب آپ کے پاس آ گیا کفالت میں، اور صرف 8 سال عمر تھی جب دین قبول کر لیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول، اور اس کے بعد مسلسل ساتھ آخری دم تک، آخری لمحے تک ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے حضرت علی، اتنے پیارے تھے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے ان کی شادی کی۔ انسان کو کائنات میں اگر کوئی بیٹوں سے بھی پیارا ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے کہ یہ میرے بیٹوں سے بھی زیادہ لائق فائق ہو، وہ داماد ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتا ہے، اور پھر دونوں بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، کہا میرے دنیا کے 2 پھول حسن اور حسین ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی مردوں اور بڑوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ تو این خانہ ہمہ افتابست، اور یہ سارے آپس میں شیر و شکر ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ہم صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ہم ان سب کے جوتوں کی دھول اور خاک اور ان کی عزت و عظمت و عفت پر قربان۔ ہمیں ہمارے قائد حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید نے یہی سبق پڑھایا ہے کہ صحابہ کی ناموس کے تحفظ پہ جان دے دو اور اہل بیت کی غلامی میں خود کو قربان کر دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔